ڈاکٹر جمیل احمد سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، بیلفور ڈیکلریشن، سلطنت عثمانیہ ختم ہوتی ہے، آرتھر بیلفور ایک ڈیکلریشن دیتا ہے 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد کہ جی یہ ایک ریاست جو ہے بنائی جائے گی، جیوش اسٹیٹ۔ مئی 1948 میں بین گورین ہیں جو کہ لیڈر تھے جیوش، انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ جی ہم ریاست یہاں پہ بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد سوویت یونین ہو، امریکہ ہو، سب نے فوراً سے پہلے ایکسیپٹ کر لیا اور یہ معاملہ آگے بڑھ گیا۔ اب 2 اسٹیٹ سولوشنز کے حوالے سے پریشر بڑھتا جا رہا ہے، لیکن جو یو این کا چارٹر ہے یہ کہتا ہے کہ جب تک 15 جو ہیں جو ممالک ہیں سیکورٹی کونسل کے، اس میں سے 9 ممالک اکثریتی فیصلہ نہیں کرتے ریاست کسی کے حق میں، اور اس میں سے 5 کے 5 جو پرماننٹ ممبرز ہیں وہ ووٹ نہیں کرتے، تو ریاست نہیں بنتی۔ امریکہ جو ہے سٹبنلی جو ہے اس کے خلاف ہے۔ اس کا حل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو اب پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکہ پیچھے ہٹے گا؟ ڈاکٹر صاحب نہیں، امریکہ تو پیچھے ہٹتا نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے بہت سارے محرکات ہیں۔ آپ نے بیلفور 1917 کے آپ نے وہ حوالہ دے دیا، آپ نے 48 میں فلسطین کے ٹکڑے ہونے کا حوالہ دے دیا، یعنی اسرائیل کے وجود میں آنے کا آپ نے حوالہ دے دیا۔ اس کی تاریخ ملتی ہے جا کے 1897 میں، جب زائونزم کی بنیاد رکھی گئی اور وہاں یہ فیصلہ کیا گیا سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں، یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک وطن ہوگا جو انہوں نے حاصل کر لیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ گریٹر اسرائیل، جو کہ نیتن یاہو اور ان کے وزیروں نے اس کا نقشہ بتا دیا، اور جس کا شاخسانہ آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے چند ہفتوں میں یہ تقریباً 6 ممالک پر اسرائیل حملہ کر چکا ہے، اور جب دوحہ پہ ہوا تو اس کے بعد آپ نے پچھلا پروگرام کیا تھا، پاکستان ایک ڈیفنس ایکارڈ میں بھی آ گیا ہے، اس کے محرکات۔ لیکن آپ کے اس بنیادی سوال کا بنیادی جواب یہ ہے کہ اوسلو ایکارڈ جو ہوا تھا، یا 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے اسرائیل پیلسٹائن کا، بالکل نظر نہیں آتا، اس لیے کہ وہ اس کو 32-33 سال ہو گئے ہیں اس ایکارڈ کو ہوئے، اس ایگریمنٹ کو ہوئے، پوری دنیا پھر اس کو سیکیورٹی کونسل نے انڈورس بھی کیا ہوا ہے۔ دنیا کا یہ ایک ایسا ایکارڈ ہے، یعنی کہ بہت سارے ایکارڈز انڈورس ہوتے ہیں، سیکیورٹی کونسل میں اس کو لے کے گیا، جس نے اس کو یونانیمسلی مان لیا ایکارڈ اس کو، کیونکہ یہ وائٹ ہاؤس میں سائن ہوا تھا کہ 2 اسٹیٹ تھیوری کے حوالے سے، لیکن اس سے سب مکر گئے۔ اور ابھی جیسے ہی یہ ریکگنائز کیا پورچوگال نے، آسٹریلیا نے، کینیڈا نے اور یو کے نے کل، اور باقی کرنے جا رہے ہیں، تو جیسے ہی انہوں نے بائی لیٹرل طور پر، بائی دا وے یہ ریکگنیشن بائی لیٹرل طور پر ہے، اس کے محرکات پر آ جاتے ہیں، اس کے کیا نقصانات اور کیا فائدے ہیں اس کے کچھ چند لمحوں میں آ جاتے ہیں۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد نیتن یاہو فوراً آ گئے میدان میں، انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات نہ کرے، کوئی فلسطینی ریاست کی بات نہ کرے، تو پھر بات وہیں آ جاتی ہے جو ایک کئی بیانات موجود ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ایک جو اہم سوال پیدا یہ ہو رہا ہے کہ یو کے نے چلو مان لیا، فرانس نے مان لیا، کیونکہ یہی 2 ریاستیں تھیں جو اس وقت بیلفور، ظاہر ہے اس پہلی جنگ عظیم کے موقع کے اوپر برطانیہ ایک بہت بڑی امپائر تھی، طاقت تھی، انہوں نے سارا سپورٹ کیا۔ اب ایک میڈیم سائز ریاست ہے یو کے، آپ کو پتا یو کے کا انحصار امریکہ کے بغیر کہیں آگے پیچھے ہے کوئی نہیں ہے، فرانس کا بھی آپ کو پتا ہے جو معاملات ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ، یا تو افیکٹولی کوئی کوارسو ایکشن لیے جائیں فرانس کی طرف سے یا یو کے کی طرف سے اگینسٹ اسرائیل، ان کو اسلحہ بھی دے رہے ہیں، ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں، وہاں پہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے غزہ کے اندر، اس کے اوپر بھی اس انداز سے اپنے جو لوگ ان کے باہر مظاہرہ کرنے کے علاقے ان کو بھی ریسٹ کر لیتے ہیں۔ تو سر یہ ڈپلومیٹکلی دنیا کو دکھانے کے لیے دیکھیں جی ہم نے فلسطین کو مان لیا، آپ نے جھنڈا لگا لیا لندن کے اندر یا فرانس کے اندر، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ امریکہ تو کہہ رہا ہے، امریکہ تو کل بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ آپ نے احاطہ کر دیا اپنے انٹرو میں ہی، اور باقی روشنی تھوڑی سی آپ نے مجھے کہا ہے میں ڈال دیتا ہوں، لیکن ایک شعر پہلے کہ کس قدر روپ ہے یاروں کے کہ خوف آتا ہے، سرے میں خانہ جدا اور سرے سرکار جدا۔ تو یہ جو ڈوبیس کریکٹر ہے نا، خاص طور پہ دیکھ لیں، اور اس کی مثال میں آپ کو فوراً دے بھی دیتا ہوں کہ 2024 کے آخر میں سیکورٹی کونسل میں ریزولوشن پاس ہوا تھا، فلسطین نے ایک درخواست دی ہوئی تھی کہ ہمیں ممبر بنایا جائے، اس کو کنسیڈر کیا،
اور اس میں یو کے نے اس سے ابسٹین کر گیا، فیور نہیں کی اس کی اس وقت، اور امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا، تو بات ختم ہو گئی وہاں. اور کوئی بھی ملک یونائٹڈ نیشنز کا ممبر نہیں بن سکتا جب تک کہ سیکورٹی کاؤنسل سے اس کی اپروول نہ ہو جائے، اور پھر جنرل اسمبلی میں جاتا ہے، وہاں جا کے اپنا میجارٹی سے وہ ہو جاتا ہے اس میں. اس کے بعد تو وہ اس نوبت پہ پہنچا ہی نہیں ہے. تو یہ یو کے نے جو ابھی اس کو کیا ہے، جو آپ پرانے اب چلے مان لیا کہ سیریس ہے، ہم ان کو یہ دیتے ہیں، الاؤنس دیتے ہیں، تو پھر کل اپنے سفارتی تعلقات ختم کر لیتے، اپنے ٹریڈ ختم کر لیتے. یہ دراصل بات یہ ہے کہ جو پریشر پڑ رہا ہے درد دل رکھنے والے لوگوں کا یو کے میں یا باقی مختلف ممالک میں، پوری ویسٹرن کنٹری میں، تو اس پریشر کو نفی کرنے کے لیے، نیوٹرلائز کرنے کے لیے یہ کام کیے جا رہے ہیں. اور ابھی دیکھیں 145 ہو گئے ہیں، اس میں اگر 192 ہو جائیں اور ایک ملک جو ویٹو پاور رکھتا ہے اگر وہ اس کی مخالفت کرتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. لیکن اس کا 3 سٹیپس ہیں اس کے ممبر بنانے کے لیے، اور وہ 3 سٹیپس جو ہے وہ اپلیکیشن ہوتی ہے، اس کے بعد سیکورٹی کاؤنسل سے کلیئر ہوتا ہے، پھر جنرل اسمبلی میں جاتا ہے. بالکل، وہ تو سارے سٹیپس ہم نے بتا بھی دیے ہیں. حسن چلیں وہ ویسٹرن ورلڈ کو تو چھوڑ دیں، جو مسلم ورلڈ ہے، OIC، عرب لیگ ملے، ٹوٹل 67 ممالک بنتے ہیں جہاں پہ مسلم آبادی زیادہ ہے، تو وہ نہیں کچھ کر سکے کوئی افیکٹو میجرز لے، تو ہم جو غیروں کے اوپر کیا گلا کریں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ پھر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے یہ ملک کیوں اتنی آوازیں اٹھا رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو جمہوریت کیوں کہتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو زیادہ سیولائزڈ نیشنز کیوں کہلواتے ہیں؟ اصل میں پرابلم یہ ہے، بالکل جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر جمیل صاحب. بات یہ ہے کہ میں نے تو یورپ کے اندر جو جیوز ہیں وہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. یورپ کے اندر بہت سے جیوز جو ہیں وہ ایون برطانیہ کے اندر وہ مارچز کا حصہ بن رہے ہیں. تو یہ ڈومیسٹک پریشر تھا برطانیہ کے اندر یا فرانس کے اندر، جس وجہ سے ان کو اس کو فلسطین کی جو 2 ریاستی فارمولہ ہے اس کے اوپر آنا پڑا. ادروائز ان کو معلوم ہے کہ امپلیمنٹیشن اس کے اوپر ابھی نہیں ہو سکتا. جہاں تک رہا سوال امریکہ کا، امریکہ کم از کم منافقت تو نہیں کر رہا نا، وہ جو ہے وہ کھل کر ہے. وہ اگر اسرائیل کے ساتھ ہے تو وہ کھل کر اسرائیل کے ساتھ ہے، اور اگر وہ اسرائیل کے جو فلسطین کے مخالف ہے تو وہ کھل کے مخالف ہے. یہ وہ ممالک ہیں جو کہ اوپر سے کہتے ہیں جی کہ ہم جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہیں، لیکن عملی طور کے اوپر وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور اوپر سے جو ہے یہ مکر چل رہا ہے ان کا.